ہوتا تو ہے لیکن کم، زیادہ نہیں۔ تو یہ ہے جناب کالام کا مین بازار، اور شام کے 9:45 ہے۔ ابھی میں یہ چکر لگاتا ہوتا کیونکہ زیادہ تر ہوٹلز بھی یہاں ہے اور زیادہ تر لوگ شاپنگ بھی یہاں کرتے ہیں۔ آج سنڈے ہے، جمعہ اور ہفتے کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن سنڈے کو اس کی نسبت بہت کم رش ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں۔ بہرحال پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے رونق، یہ ٹورسٹس آئے ہیں اور سارے ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں، کمرے بہت مہنگے ہیں، 3000 4000 سے کم کمرہ نہیں ملتا ہے سنگل بندے کے لیے، 2 بندے کے لیے۔ سنگل بندے کے لیے تو 2000 میں بھی ملتا ہے جو چیپ ہو، لیکن جو ایکسپینسو رومس ہے وہ 4-5 ہزار، 10,000 15,000 20 25 30۔ تو پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ غریب ہیں، ادھر کالام میں آئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے لوگ غریب ہیں پاکستان میں۔ کوشش کرو، کامیاب نہیں۔ I couldn't succeed۔ اگر میں جاتا ہوں تو میں جاؤں گا۔ بہت بڑے بڑے ایکسپینسو گاڑی میں ادھر لوگ آتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا، میں آپ کو اگر بتاؤں کہ 95% جو ہے لوگ پنجاب ہی سے آئے ہیں، اور کچھ پٹھان بھی ہے، لیکن تعداد جو ہے، چونکہ پنجاب تو سب سے بڑا صوبہ ہے، آدھے پاکستان سے بھی زیادہ آبادی ہے، تو اس وجہ سے ان کی نمائندگی بھی یہاں بہت زیادہ ہے۔ اور جہاں تک کراچی کی بات ہے تو اس کا کوئی خاص پتہ نہیں لگتا کہ آیا کراچی سے بھی لوگ آتے ہیں کہ نہیں۔ اس طرح تو ہوتا ہے۔ جون جولائی میں بھی لوگ جو ہے نا جرسی اور گرم اوور ویئرنگ لیتے ہیں، خریدتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے مہوڈن جھیل جانا ہے اور کسی طرف جانا ہے، آپ یہاں جو ہے نا جون جولائی میں سردی کے مزے کر سکتے ہو۔ اور یہاں بس سارے لوگ پرامن ہیں، کوئی جھگڑا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ سارے لوگ جو ہے سارے لوگ اصل میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹور کے لیے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شاپنگ کریں اور June 2021. This is the night time of Kalam city. Kalam is located in district Swat. Swat is in Khyber Pakhtunkhwa
and Khyber Pakhtunkhwa is one of the provinces in Pakistan. So if you want to come to this city, this is a cold area and this is called northern areas. So this is just 5 hours away from Islamabad. So you can come here in 5 hours from Islamabad by road, and this is a cold area and you can enjoy here your night in a cold atmosphere, in a cold weather. So if you come from anywhere, this is a recommended place for you to visit, because this is a tourist attraction. Thanks for watching. Bye bye. Subscribe to my channel, like and share my videos. जाते हैं कि आप अगर गर्मी से तंग आ जाए और आपका जेब आपको इजाज़त दे तो फिर आप इधर आ सकते हैं. ये चतराल के थे, ये दो जो थे ना, ये चतराली हज़रात थे. या तो चतराल के होंगे या वैसे चतराल के जो गेटअप उन्होंने बनाया. तो ये होटल से यहाँ 8,000 से लेके 15-20 हज़ार तक के कमरा मिलता है, जो कि एक फैमिली के लिए काफ़ी होता है. मतलब इसमें 6-7 बंदे आते हैं, जिसकी कीमत 8,000 से लेके 15,000 तक हो सकता है. और अगर आप सिंगल है तो फिर 2,000-3,000 को भी मिलता है, 4,000 तक के मिलता है. कमरे की फैसिलिटीज़ पर मुनहसर है. अब जो है इस तरफ से मैंने चाहा कि वो लाहौर में या इस्लामाबाद में बिल्कुल आज़ादी के साथ घूम फिर सकते हैं. इधर कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सिक्योरिटी है, मुकम्मल सिक्योरिटी है. ख़वातीन ऐसे घूमते हैं ना जैसे अपने घर में घूमते हैं. घर में फिर भी आपको कोई ना कोई मसला होगा, लेकिन यहाँ कोई मसला नहीं होता. जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टूरिस्ट के बारे में. लोकल्स तो बहुत अच्छे लोग हैं, और आज यहाँ जो भी पठान रहते हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं. मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, वो किसी को गोरती भी नहीं है. जैसे कि गोरने से भी इंसान डिस्टर्ब होता है ना, तो जो ख़वातीन ऐसे हो क्योंकि लिबास उनके ज़रा मुख्तलिफ हो, तो ये उनको बस वैसे सरसरी देख के बस जैसे कि आम इंसान को देखते हैं कि न कोई हंसते हैं, न मुस्कुराते हैं, न उसकी किसी की बात करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बस देखते हैं और बस आगे चलते हैं. जैसे टूरिस्ट एक दूसरे को तो देखते हैं ना, देखना तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि सारे लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि नीचे सड़क की तरफ देखते रहेंगे. कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है. दूसरी बात है कि लोग वीडियोस बनाते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं. उसमें अगर किसी फैमिली की ख़वातीन आते हैं, या मतलब कोशिश करनी चाहिए कि न लाए, क्योंकि किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर आप किसी दरिया के किनारे या किसी अट्रैक्शन पे कोई वीडियो बनाते हैं और उनमें कुछ ख़वातीन की तस्वीर आते हैं, तो लोग बुरा नहीं मनाते हैं ऐसे आमतौर पर, क्योंकि सबको पता लगता है कि सब टूरिस्ट और सैर व तफरीह की हालत से इधर आए हैं. उनका और कोई बुरा मकसद नहीं है. इधर सब कुछ मिलता है. ये बाईपास है, ये बाई जाने सॉरी
یہ بائی جانب ہے نا, ٹو مائی لیفٹ, دس از بائی پاس آف کالام. تو اگر کالام میں بہت زیادہ رش ہو بازار میں اور کوئی مہوڈن جھیل جاتا ہے یا کمراٹ جاتے ہیں تو اس بائی پاس کو استعمال کریں تاکہ رش سے بچ جائیں. کیونکہ ادھر سیدھا جو ہے نا, ادھر وہ جو دریائے گبرال پہ بنا ہوا پل ہے وہاں تک نکلا ہے, تو اب بہت آسانی سے رش سے بچ کے آپ جا سکتے ہیں. اور اگر اس طرف سے جھیل جو ہے نا اس طرف کی گاڑی جاتی ہے 4x4 شرم ہو جاتے ہیں, پراڈ ہو جاتے ہیں, لینڈ کروزر جاتے ہیں, اور کچھ یہاں کے جو بنے ہوئے بائکس ہیں وہ بھی جاتے ہیں. آج رونق کچھ کم ہے کل کی نسبت. رونق بہت زیادہ ہوتا ہے جمعہ ہفتے کا, اتوار کو ویسے کم ہوتا تو ہے لیکن کم, زیادہ نہیں. یہاں جو ہوٹلز ہیں ان میں اکثر کمرے جو ہے آن لائن بکنگ کرتے ہیں لوگ, کیونکہ آن لائن بھی اگر آپ دے دیں نا یوٹیوب میں کالام ہوٹلز بکنگ آن لائن, تو آپ کے پاس خود بخود آئے گی, وہاں سے بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں. یو کین بک یور ہوٹل روم آن لائن. You just write Kalam hotel rooms booking, so you can book your room online, but that may be a little bit expensive, maybe $30 to $40 per night, US dollars, and that is the rate here. اگر آپ اس بازار میں گھومتے ہیں نا اور آپ یہ تصور نہ کریں کہ میں کالام میں ہوں, تو آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا آپ لاہور میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, یا کراچی میں ہیں, یا پشاور کے صدر بازار میں ہیں. اس طرح کے آزادی ہے یہاں, کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی. آپ لاکھوں کا موبائل ہاتھ میں رکھیں اور گھومیں, مجال ہے کہ آپ آپ جیسا بھی لباس پہنتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کس طرح کپڑے پہنے ہیں یا آپ کی پیچھے کوئی. میں نے ایسے ایسے لباس ادھر دیکھے ہیں کہ وہ مشکل یورپ میں بھی ملیں گے, یورپ میں تو ملیں گے, تو باہر میں نے ادھر پہنتے ہیں. باہر جانے کا ارادہ ہے, میں موٹر بائک پہ ٹریولنگ کرتا ہوں, تو یہ میں چاہتا تھا کہ کالام میں رات کے حالات آپ کو دکھاؤں. 8-9 سال پہلے حالات ایسی نہیں تھی جیسے کہ آج کل. یعنی مطلب ہے جتنے لوگ آج ہیں نا 8-9 سال پہلے اس کے صرف 20 یا 30% لوگ ہوا کرتے تھے, اب اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں.